أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من بعد. پیچھے کئی آیات سے یہودیوں کی کمزوریوں کا اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ تھا، جن کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے اور ہدایت سے محروم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی کچھ ان کی کمزوریوں کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگوا دیا۔ اب کوئی خیر کی بات اس کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کیا کمزوریاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے اپنے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، ناحق اپنے انبیاء کو ان کے قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ نے بیان کی، جس کی وجہ سے جن کی وجہ سے وہ خیر سے محروم کر دیے گئے۔ پہلی چیز بتائی کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیا تھا۔ ان کو حکم تھا کہ اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے جو انبیاء آنے والے ہیں ان انبیاء پر وہ ایمان لے آئیں، خاص طور پر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائیں اور یہ لوگ موجود ہوں، تو انہیں حکم تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ان کی مدد اور نصرت کرتے، ان کے ساتھ دین کی سرگرمیوں میں شریک ہو جاتے۔ یہ ان کو حکم تھا، اس کا اللہ نے ان سے معاہدہ لیا تھا، ان کی کتابوں میں اس کی تعلیم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ لوگوں کو حوالہ دیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم آپ پر حملہ کریں گے، وہ ہمارا نبی ہوگا، یہ سب کچھ کہتے تھے۔ لیکن جب وہ نبی آئے تو اللہ کے نبی کی بات انہوں نے مانی نہیں، بلکہ ماننا تو دور کی بات، الٹے ان کی دشمنی پر اتر آئے۔ تو یہ کہا کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا، اس کی وجہ سے ان پر یہ آفت، یہ مصیبت آئی کہ وہ اللہ کے خیر سے محروم کر دیے گئے۔ دوسری چیز جو بتائی وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اب اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ ایک تو ان کی کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، بعد میں حضرت عیسیٰ پر نازل کی گئی، آخر میں رسول اللہ پر نازل کی گئی، اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ ان کے اندر جو پیغام تھا اس کو قبول نہیں کیا، جو پیشن گوئیاں تھی ان سے منہ موڑ لیا، آنکھیں بند کر لی۔ اسی طرح سے دوسری جو اللہ کی نشانیاں تھیں، یعنی انبیاء کے معجزے، حضرت موسیٰ کے معجزے، بعد کے انبیاء کے معجزے، ان کو دیکھنے کے باوجود
وہ متاثر نہیں ہوئے، اللہ کے احکام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ انہیں معجزوں پر انہوں نے اعتراض کیا۔ تیسری جو ان کی کمزوری یا بدبختی کی نشانی اللہ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ قتلہم الانبیاء بغیر حق، ناحق انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ ان کا شیوا تھا، اس لیے کہ انبیاء کو قتل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں مل سکتا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ ہے، اللہ کی تربیت میں پلنے بڑھنے والے، ان سے تو غلطی، بے ایمانی، غداری کا کوئی امکان تو دور کی بات تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے فوراً اللہ نے کہا کہ ناحق انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، بار بار قتل کیا، حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، بے شمار ایسے انبیاء ہیں جن کو انہوں نے قتل کیا۔ تو ایسی قوم جو اللہ کے پیغمبروں تک کو بخشنے والی نہ ہو، جو خود ان کی قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو ان سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ ان کی تائید کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ کون سے خیر کی ان سے امید کر سکتے ہیں؟ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور چوتھی جو ان کی کمزوری بیان کی، ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے، ہمارے دل بند ہیں۔ غلاف کہتے ہیں چادر کو، کپڑے کو، جس سے کسی چیز کو لپیٹ کر رکھا جاتا ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے فی قلوبنا، وقالوا فی قلوبنا اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا، کانوں میں ٹاٹ پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اور تمہارے دل کے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو گویا کہ وہ اللہ پر ایک طرح سے الزام لگاتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے پردے چڑھا دیے، ہمارے دلوں پر اللہ نے پردے فطری طور پر چڑھا دیے، اس لیے تمہاری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ نے فطری طور پر ان کے دلوں پر پردہ نہیں چھڑایا تھا، اللہ نے تو صلاحیت دی تھی ان کو سمجھنے کی، قبول کرنے کی، ان کے دلوں کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی تھی، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے، بے ادبی کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی ان کے لیے محرومی کا باعث ہے۔ اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، الٹے حق کی مخالفت کرتا ہے، انبیاء کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ موقع تو دیتے ہیں، لیکن بار بار جو اس طرح کی گستاخیوں پر اتر آتے ہیں، اللہ ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان کے دلوں پر فطری طور پر کوئی پردہ نہیں پڑا گیا، بلکہ بل طبع اللہ علیہا بکفر، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے اس پر مہر لگا دیا۔ جیسے کوئی چیز مہر بند ہو جائے، پیک سیل پیک ہو جائے، تو پھر اس کے اندر کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، گستاخیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگوا دی۔ اب ان کے دل میں کوئی چیز اتر نہیں پاتی ہے، اثر نہیں ہو پاتی ہے۔ جیسے کوئی طالب علم اسکول میں پڑھتا ہے، بار بار اسکول کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، اور دوسرے لڑکوں کے لیے بھی درد سر بن جاتا ہے، ان کی تعلیم میں بھی حرج ہونے لگتا ہے اس کی وجہ سے، تو پھر اس کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے، درجے میں شریک ہونے سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی اپنی کوتاہی، کمزوری، اس کی اپنی نافرمانی، جس کی وجہ سے محروم ہو گئے۔ یہی اللہ کے یہاں ہوتا ہے، جو خود سے اللہ کی اطاعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو کیا اللہ اس کو مجبور کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا
انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم چاہتے نہیں ہو، تمہیں کیا زبردستی تم کو اس پر مجبور کرو؟ تو اللہ مجبور نہیں کرتے، اللہ نے اختیار دیا۔ آپ اگر قبول نہیں کریں گے، الٹے اپنی صلاحیت کو اس کی مخالفت پر ڈال دیں گے، لوگوں کے لیے بھی درد سر بنیں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی سزا ملتی ہے کہ پھر حق کے قبول کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے کہا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر مہر لگا دیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر پھر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے، دل کے اندر کوئی بات اثر نہیں کر پاتی، دل کسی چیز سے متاثر نہیں ہو پاتا، نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، یعنی ایک تو ایمان ہی نہیں لاتے، بہت کم یہودیوں میں دیکھیں ایمان لانے والا، سب سے کم جو ایمان لائے ہیں وہ یہودی، عیسائی بہت ایمان لائے، مشرک بہت ایمان لائے، لیکن یہودیوں کی بڑی کم تعداد ایمان لائے۔ آج بھی دیکھیے ان کے اندر ایمان قبول کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور باقی لوگ اللہ کے رسول کو پہچان کر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بہرحال یہاں ان کی 4 کمزوریاں بیان کر کے اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے اور ہدایت سے محروم کر دیے گئے، اور اس میں ہمیں یہی پیغام ہے کہ ہم اس طرح کی کمزوریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کہیں ہم اللہ کی ہدایت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔